اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مرتے ہوئے جس کا رب اس پہ راضی ہو گیا، جس پر اس کا اللہ راضی ہو گیا، وہ صفر نہیں ہوتا، وہ سہاگن ہے، وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ میرے رب کی قسم، اگر مرتے ہوئے اللہ راضی ہے تو اس موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، کوئی بشارت نہیں، کوئی خوشخبری نہیں ہے کہ دنیا کے جھمیلوں سے نجات پا گیا۔ اگر میرا اللہ مرتے ہوئے ناراض ہے تو میرے رب کی قسم اس سے خوفناک کوئی پیغام نہیں، اس سے خوفناک کوئی انجام نہیں، اس سے دردناک کوئی منظر نہیں کہ مرنے والے پہ اللہ ناراض ہو چکا ہے اور اس کی واپسی کا امر ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ حسرت میں ڈوبا ہوا نہ کوئی مرد عورت نہیں ہے جس سے آنکھوں کی پتلی کے پھرنے کے بعد پتہ چلا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ بھائیو، کامیاب ہمیں دیکھنے میں موت میت ہو گیا، ڈیڈ باڈی ہو گیا، لیکن اللہ اس سے راضی ہے تو وہ مزے میں چلا گیا، مزوں میں چلا گیا۔ ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے جب اس کی موت آتی ہے تو ملک الموت کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، 2 اس کے منہ پہ مارتے ہیں، 2 کمر پہ مارتے ہیں، اور ملک الموت کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، چل باہر، چل باہر۔ کہتا کدھر؟ ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، اور سن لے خوفناک جہنم کا آگ تیرے لیے تیار ہو چکا ہے، اور تیرا رب تجھ پہ ناراض ہو چکا ہے، اور جہنم میں مختلف عذاب کی شکلیں تیرے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ تھوڑی دیر واپس بھیج دو، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جواب آتا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، بکواس ہے، بند کرو۔ جب کامیاب انسان جاتا ہے تو ملک الموت آتا ہے، 4 فرشتے ہوتے ہیں، 2 ہاتھ دباتے ہیں، 2 پاؤں دباتے ہیں کہ موت کی تکلیف نہ ہو، اور کہتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، ابشر، تجھے مبارک ہو، کس چیز کی؟ بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، تیرا رب تجھ پہ راضی ہو چکا ہے، جنت تیرے لیے تیار ہو چکی۔ ہائے میرے بھائیو، اللہ وہ موت دے کہ وہ ہم سے راضی ہو، ایسی موت نہ آئے کہ ہم پکڑے جا چکے ہوں، جیل میں جا رہے ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے 3 بر اعظم پہ حکومت کی، اتنی بڑی سلطنت کا مالک اسلامی بادشاہوں میں کوئی گزرا ہے، کوئی 3 بر اعظم، اور واحد مثال اس شخص کی کہ ان کے دور حکومت نے کسی نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی، کسی نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ جب ممبر پر آئے تو فرمایا لوگو ان نفسی طواقہ، میرا نفس ہمیشہ بلندیوں کا شوقین رہا، بچپن تھا تو شعر و شاعری کا شوق ہوا تو اس میں کمال تک پہنچا، تھوڑا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، اس میں بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ جب جوان ہوا تو فاطمہ سے عشق ہوا، عبد الملک کی بیٹی، چچا جو حکمران تھے پہلے، تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، اس سے شادی کی،
اور اب دنیا کا سب سے بڑا اعزاز مجھے مل چکا ہے، خلافت۔ اب تم دیکھو گے اس سے میں اپنے اللہ کو راضی کروں۔ 2.25 سال پورے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ جب یہ مدینہ کے گورنر تھے، 60 اونٹوں پہ جب یہ سفر کرتے تھے ان کا سامان ہوتا تھا، 60 اونٹوں پر صرف عمر بن عبدالعزیز کا سامان ہوتا تھا، 60 اونٹوں۔ اور جب یہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے سالے آئے مسلم بن عبد الملک، دیکھا کرتا میلا سا، تو بہن سے کہا کرتا تو تبدیل کروا دے امیر المومنین کا، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں۔ کہا جی تبدیل کروا دیتی ہوں۔ اگلے دن آئے تو وہی کرتا، تو کہنے لگے فاطمہ میں نے کہا تھا امیر المومنین کا کرتا بدلوا دے، تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہا بھائی کہاں سے بدلواؤں، کرتا ہی ایک ہے، کرتا ہی ایک ہے۔ جب گورنر ہے تو 60 اونٹوں پہ صرف عمر کا سامان ہے۔ جب 3 بر اعظم کے حاکم ہیں تو دنیا سے جاتے ایک کرتے کے مالک ہیں، اور دوسرا ہے نہیں کہ وہ پہنایا جائے اس کو دھویا جائے۔ کہنے لگی بھائی کہاں سے بدلواؤں، ایک ہی کرتا ہے کہاں سے بدلواؤں۔ جب گورنر تھے تو خادم سے فرمایا جاؤ چادر لے کر آؤ، وہ 800 درہم کی لے کر آیا، 800 درہم۔ یوں ہاتھ لگا کے لگے بہت موٹی ہے، کھردری ہے، نفیس نہیں ہے، لے جاؤ واپس کرو، ہمیں نہیں چاہیے۔ وہی خادم ساتھ ہے اور یہ 3 بر اعظم کے گورنر ہیں، حکمران ہیں، تو 8 روپے دیے، 8 درہم، کہ جاؤ میرے لیے بازار سے چادر لے کر آؤ۔ وہ چادر لے کر آیا تو بہت نرم ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ ہنس پڑا، اسے تو یاد تھا نہیں تو یاد نہیں تھا، وہ ہنس پڑا۔ فرمایا ہنسے کیوں ہو؟ کہ امیر المومنین مدینے کی آپ کی گورنری یاد آ گئی کہ میں 800 درہم کی چادر لایا، آپ نے فرمایا بہت کھردری ہے، لے جاؤ بہت موٹی ہے، اور آج میں موٹا کمبل جیسی چادر لے کر آیا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں بہت نازک بہت باریک ہے اور بہت پتلی ہے، لے جاؤ میں نہیں پہنتا ہوں۔ کہا میرے بھائی مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ ایک موت کو اپنے لیے تیاری کا سامان بنا رہا ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے دنیا سے گئے تو کیا ہوا؟ جانا تو سب کا طے ہے بھائی، کون بچا ہے؟ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد۔ اگر دنیا میں کسی کو اللہ باقی رکھتا تو اپنے حبیب کو باقی رکھتا، انہیں بھی موت کا پیالہ پلایا ہے۔ جب مدینہ کے گورنر تھے تو جب گلی سے گزرتے تھے پوری گلی میں خوشبو پھیل جاتی تھی، پتہ چلتا تھا عمر گزرا ہے، ایسی خوشبوئیں پوری گلی میں خوشبو پھیل جاتی تھی، اور اندر گھر کے بیٹھے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز گزر رہا ہے، ایسا شاہانہ لباس، ایسا کر و فر۔ اور جب خلیفہ بنے، عید کا دن، عید قریب ہے، 12 بچے بچیاں تھے، 12، عید قریب ہے، تو بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ عید آ رہی ہے ہمیں کپڑے تو لے کر دیں، ابا سے کہیں، امیر المومنین سے کہیں کپڑے لے کر دیں۔ فاطمہ نے امیر المومنین سے بات کی۔ فاطمہ بنت عبد الملک دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ عورت ہے دنیاوی لحاظ سے، اس جیسی خاتون دنیاوی سٹیٹس پر کوئی نہیں آئی، آج تک نہیں پیدا ہوئی، اکیلی ہے۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 2 4 بھائی بادشاہ، 6 خامن بادشاہ، 7
اس عورت کو 7 نسبتوں سے حکومت ملی، شہزادگی ملی، شہزادی ہے. اور آج کا دن کیا دیکھ رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے فاطمہ میرے پاس پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیت المال میں پیسہ خزانہ اس طرح بھرا ہے جیسے گندم کے غلے سے بھر دیا جاتا ہے سٹور کو، ایسے بھرا پڑا ہے. تو فاطمہ تھوڑی دیر سوچ کے کہتی ہیں امیر المومنین آپ ایک کام کریں، آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں گی اور چولہا اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے بنا لوں گی، گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے بنا لوں. کہاں یہ ٹھیک ہے. 3 بر اعظم، یہ لاہور عمر بن عبدالعزیز کی بادشاہی میں ہے. دیپال پور کشمیر تک حکومت، سینیگال چوٹ تک حکومت، استنبول کے دروازوں تک حکومت تھی، جنوبی فرانس تک اس شخص کی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا تھا. اور اپنے خزانچی مزاحم کو بلا کر فرماتے ہیں مزاحم ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے لینے ہیں. وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. خاموش. اٹھے اور گھر آئے اور بیگم سے کہا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ تمہیں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. تم لوگ جانتے نہیں بنو امیہ کیسے بادشاہ تھے، اس لیے اس کا وزن پورا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے اس لیے میرے آنسو نکل رہے ہیں کہ یہ عمر نے کیا کیا ہے. عید کی نماز کے بعد خاندان کے لوگ آ رہے ہیں، شہزادے آ رہے ہیں، امراء آ رہے ہیں اپنے لباسوں میں، اور بیٹے آئے تو وہی پرانے لباس سیدھے سادے. تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ بچوں آج تمہیں گلہ تو آیا ہوگا اپنے باپ پر کہ ہمیں ایک جوڑا کپڑا بھی نہ لے کے دے سکا. تو ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک بن عمر، وہ باپ سے بھی 4 قدم آگے تھے. کہنے لگے ابا جان آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، بیت اللہ خزانے کو لوٹا نہیں. آنے والے حکمران لوٹیں گے خزانہ، کلرک سے لے کر بادشاہ تک سب لٹیرے بیٹھے ہوں گے. تو پیچھے مثالیں میرے رب نے قائم کی کہ 3 بر اعظم کا حکمران بچوں کو کپڑے لے کے نہیں دے رہا کہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. گھر میں تشریف لائے تو بچیوں سے بات کی تو انہوں نے ایسے منہ پہ کپڑا رکھا، بات کریں پھر یوں کریں. اب عمر نے پوچھا کیا ہوا، یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو؟ تو ان کی گھر کی خادمہ کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کر اس سے روٹی کھائی ہے، سالن پکانے کا انتظام کوئی نہیں ہے، کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. یہ چند ایک واقعات ہیں اس بندے کے. جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو ان کے سالے مسلمہ بن عبد الملک جو ایک دفعہ کہنے آئے تھے کپڑے بدل، یہ بہت نیک سردار تھے بنو امیہ میں، بہت نیک سردار تھے. کہنے کہ امیر المومنین آپ کے 12 بچے ہیں اور آپ نے ان کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ترکے میں چھوڑا، یہ آپ کے مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ تو فرمایا مجھے بٹھا دو. بٹھا دیا، زہر کا سر تھا. فرمایا مسلمہ حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں. اللہ اکبر. حرام کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا نہیں. اگر یہ نیک ہوں گے اللہ نے ضائع نہیں کرے گا، اگر یہ نافرمان ہوں گے تو مجھے ان کی ہلاکت کی پرواہ نہیں. پھر بلاؤ میرے بچوں کو. بچے بلائے گئے تو ان کو دیکھ کر فرمایا میرے بچوں میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک یہ تھا
میں تمہیں اللہ سے جوڑتا اور تمہیں اللہ سے مانگنا سکھاتا، خود جنت میں جاتا۔ دوسرا یہ تھا میں تمہارے لیے حلال حرام کے خزانے اکٹھے کرتا، خود جہنم میں جاتا، میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ میں نے تمہیں اللہ سے جوڑ دیا ہے، جب ضرورت پڑے مانگنا۔ وہ یتولی الصالحین، وہ نیکوں کا یار ہے، دوست ہے، تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر رجا بن حیوہ کو بلایا، کہا کہ راجا میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک۔ جب میں نے قبر میں اتر کر ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ عبد الملک گورا چٹا، سلیمان انتہائی خوبصورت، اور ولید ذرا سانولے رنگ کا، سانولے رنگ، کالا نہیں، ذرا سانولے رنگ کا، لیکن تینوں کے چہرے کالے سیاہ اور چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ ولید بن عبد الملک تہجد میں کھڑے ہو کر 10 سپارے روزانہ پڑھتا تھا۔ ہمارا بڑے سے بڑا اللہ والا وہ ایک رکوع میں پوری تہجد ختم کر دیتا ہے، کوئی بڑا سردار ہوگا تو سپارہ پڑھ لے گا۔ ولید بن عبد الملک 3 بر اعظم کا حاکم ہو کر روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کر 10 پارے کی تلاوت کرتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا پورا وجود، تو ان کے بیٹے کہنے لگے ہمارا ابا زندہ ہے، ہمارا ابا زندہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بچوں زندہ نہیں ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا ہے، جلدی کرو، کم مکاؤ، جلدی کرو، چھپاؤ اپنے باپ کو۔ ان کا جرم کیا تھا بڑا؟ اللہ کی قسم یہ زنا نہیں کرتے تھے، یہ شراب نہیں پیتے تھے، یہ بے نمازی نہیں تھے، یہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے، ان میں سے کسی نے حج نہیں چھوڑا۔ ان کا ایک جرم تھا، انہوں نے لوگوں کا خون بہایا پانی کی طرح، ظالم تھے، اقتدار کے پیچھے گردنیں اڑا دی، نہ اچھے کو دیکھا نہ برے کو دیکھا، گردنیں اڑا دی۔ عبد الملک ابن مروان کے ذمے تو عبداللہ بن زبیر جیسی ہستی کا خون ہے، عبداللہ بن عمر جیسی ہستی کا خون ہے، جس نے حجاج جیسے کو مسلط کیا امت پر۔ اور فرمایا دیکھو میں جا رہا ہوں، اب دیکھنا میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے، ذرا میرا خیال کرنا، مجھے قبر میں اتر کے دیکھ لینا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پھر بلایا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 18 دینار ہیں۔ کہا میری قبر کی زمین خریدو۔ واحد خلیفہ جس نے قبر کی زمین خریدی، زمین خریدی گئی تو اس کے مالک کو بلایا، کہ 6 مہینے بعد میری قبر پہ حل چلا دینا کہ میرے نبی کا فرمان ہے جس کی قبر کا نشان مٹ جائے اللہ اس کا عذاب اٹھا دیتا۔ اور عجب سنو، سارے خلفائے بنی امیہ کی قبریں مٹ گئیں، عمر کی قبر کا نشان آج بھی اللہ نے زندہ رکھا۔ عدل کی علامت بن کر آج بھی اس کی قبر منور روشن ہے۔ یا عمر بن خطاب نے عدل کر کے دکھایا، یا پھر اس کی سیرت کو عمر بن عبدالعزیز نے زندہ کر کے دکھایا، اور ساری ظلم میں بھری ہوئی بنی امیہ کی حکومت کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیا۔ اور جب انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں سے کہا باہر نکل جاؤ، کچھ مہمان آ رہے ہیں، باہر نکل جاؤ۔ اور پھر یہ آیت تلاوت شروع کی، تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ ہے جنت کا گھر جو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں فساد نہیں مچاتے، تکبر نہیں کرتے، اور یہ خوبصورت ٹھکانہ ہے تقوی والوں کا۔ آنکھ بند ہوئی، غسل دیا گیا، رجا نے جنازہ بھی پڑھایا، اور یزید بن عبد الملک نے جنازہ پڑھایا، رجا نے قبر میں اتارا۔ اب امر تھا کہ مجھے دیکھنا ہے کفن کی گرہ کھول کے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کفن کی گرہ کھولی تو رجا کہتے ہیں میں نے دیکھا چہرہ قبلے کی طرف فکس، وَكَأَنَّهُ فِلْقَةُ قَمَرٍ،
مجھے لگا جیسے 14ویں رات کا چاند اتر کے قبر میں سویا پڑا ہو. یہ بھی موت ہے، اور ولید کی بھی موت ہے، سلیمان کی بھی موت ہے، عبد الملک ابن مروان کی بھی موت ہے. ایک اپنی موت کی تیاری کر کے جاتا ہے تو اس کی قبر روشن ہے، اس کا چہرہ روشن ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کو واقعہ لکھا ہے، عجب واقعہ ہے. ایک شخص کا بیٹا شہید ہو گیا تھا اس زمانے کے جہاد میں. وہ ہر جمعے کو اپنے باپ کو خواب میں ملتا تھا، ہر جمعے. ایک جمعے وہ خواب میں نہیں آیا، اس سے اگلے جمعے خواب میں ملا. تو باپ نے پوچھا، بیٹا آپ پچھلے جمعے مجھے ملنے نہیں آئے؟ کہا ابا پچھلے جمعے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا، تو اللہ نے تمام انبیاء تمام شہداء سے فرمایا تھا اس کے جنازے میں جا کے شرکت کرو، تو ہم سب اس کے جنازے میں شرکت کریں. ایک یہ موت ہے. جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کے لیے مبارک ہے. میرے نبی نے یہ دوڑ لگوائی، سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. جیسے آج کے تاجر دوڑ لگا رہے ہیں، ایک بناؤ، دوسرا بناؤ، 3 پروجیکٹ، 5 6 7 8 9 10 11 12، اور آخر انجام مٹی کا ڈھیر بن کے قبر میں جا کے سوچ. ایک لٹھے کا کفن پہن اور جا کے مٹی کا ڈھیر بن کے سو جا، اور کچھ عرصے کے بعد قبر کو کھول کے دیکھو تو یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر بلندی کا انجام چند مٹھی خاک کے سوا اور کچھ نہیں ہے. چند مٹھی خاک کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میرے نبی نے ایک دوڑ لگوائی، لگا دوڑ، کدھر آخرت، کدھر جنت کی، اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ. اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر. بدر کا موقع، ایک صحابی کہنے لگے بخن بخن. عمیر بن ابی الحمام وہوا تو موجاں لگ گئی ہیں. تو آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن، اور تو کیوں واہ کی تھی جاننا ہے کہ جی میرا دل ہے میں بھی جنتی ہوں. آپ فرما تو ہے ہی جنتی. کھجوریں کھا رہے تھے، مٹھی میں، ایک مٹھی میں کتنی کھجوریں آ سکتی ہیں؟ 6 7 5 6 7 8. تو وہ پھینک دی. لَأَنْ حَيُّتُ حَتَّى أَوْكُلَ هَذِهِ التَّمَرَاتِ لَحَيَاتٌ طَوِيلَةٌ. 7 8 کھجوروں کھاون دا انتظار بھی بڑی وڈی حیاتی ہے. کھجوریں پھینک اور جا کر قریش کے مجمع میں گھسے اور شہادت کا جام پیا. یہ میرے نبی نے ایک معاشرہ قائم کیا، ایک فضا قائم کی جس میں سب کی دوڑ آخرت کی تھی. اس میں مالدار بھی شامل، اس میں غریب بھی شامل، اس میں ادنا بھی شامل، اس میں اعلیٰ بھی شامل، اس میں متوسط بھی شامل. اب میرے نبی کی بارگاہ میں کیس آ رہا ہے جو شاید دنیا کی تاریخ میں پہلا کیس ہو، نہ اس کے بعد شاید کبھی آیا ہو. کیا کیس آ رہا ہے؟ غریب لوگ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا غضب ہو گیا. آپ نے کیا ہوا؟ کہ یہ مالدار لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. یہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. یہ آگے چلے گئے، ہم پیچھے رہ گئے. سانو دسو ایسا کی کریے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، تم ہر نماز فرض کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ یا 33 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. ابھی تو موجہ بن گئی ہیں. وہ جا کے انہوں نے شروع کر دیا. اب یہ بات تو سارے مجمع میں ہوئی ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ مالداروں کو بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے بھی شروع کر دیا. وہ غریب پھر آ گئے، یا رسول اللہ، وہ تو مالداروں نے بھی شروع کر دیا. کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ میں آپ کو اس معاشرے کی جھلک بتا رہا ہوں. اس میں بڑے چھوٹے سب ایک طرح ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور سامنے ابو سفیان، سہیل بن عمر، اکرم بن ابی جہل، حارث بن ہشام، یہ لوگ سامنے بیٹھے تھے. یہ سارے سردار ہیں مکہ کے. پرانے صحابہ آئے، سلمان، مقداد، بلال، صہیب، عمار. آپ نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ. پیچھے ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹھ. پھر کچھ اور آ گئے کہ ابو سفیان تھوڑا اور پیچھے ہو جاؤ. وہ پیچھے کو آ گیا. پھر کچھ اور آ گئے، اب سہیل تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. کرتے کرتے جوتوں پہ بٹھا دیا. تو جب مجلس جا کے جوتوں پر بیٹھ گئے
تو ابو سفیان کہنے لگے اے ویکھیا نہیں عمر ساڑے نال کیتا کی, ہم اتنے بڑے سردار اور ہمیں جوتوں میں بٹھا دیا اور یہ غلاموں کو آگے بٹھا دیا. تو سہیل بن عمر بڑے بہت زیرک سردار تھے, کہنے لگے ابو سفیان عمر کو برا نہ کہے, ہم اپنے آپ کو برا کہیں, یہاں بڑا وہ ہے جو اسلام میں بڑا ہو. یہ ہمارے غلام تھے پر انہوں نے پہلے لبیک کہا, ہم نے دیر کر دی, اب یہ ہمارے ساتھ یہی ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اب یہ بڑے بڑے سردار, لیکن سوچ ارے اگر آخرت میں بھی پیچھے رہ گئے پھر کیا ہوگا, اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے پھر کیا ہوگا. اس سوچ نے سب کو تڑپا دیا. اور جب محفل ختم ہوئی مجلس تو آ کر حضرت عمر کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے جو تم نے کیا ٹھیک کیا ہے, لیکن ایک بات بتاؤ, دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے, کوئی راستہ بتا دو آخرت میں تمہارے ساتھ ہو جائیں, آگے تو نکل نہیں سکتے, ساتھ ہو جائیں. حضرت عمر نے فرمایا جس راہ میں انہوں نے پہلے جان دی تم اب دے دو تو کام برابر ہو جائے گا. تو پھر ٹھیک. یہ قریش کے سردار مکہ پہنچے اور ہجرت کی 400 قریشی سرداروں میں حارث بن ہشام ایسے ہر دل عزیز سردار تھے, سب نکلے, کوئی خاص اثر نہیں تھا. جب حارث نے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں, یہ ابو جہل کے بھائی ہیں, ابو جہل کے بھائی ہیں, تو مکے کا ہر مرد, ہر عورت, ہر بوڑھا, ہر بچہ سوائے معذور مریض کے سارے حارث کو چھوڑنے مکے سے باہر تک آئے اور سب رو رہے, سب رو رہے. تو حارث نے ان کو دیکھا تو ایک چھوٹی سی تقریر کی کہ اے اہل مکہ, اللہ کی قسم تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں, مکے سے محبوب کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن ایک معاملہ پڑ گیا ہے, ایک معاملہ پڑ گیا ہے, وہ آخرت کا معاملہ ہے. ہمارے غلاموں نے اسلام پہ لبیک کہہ کر اتنا فاصلہ طے کر لیا ہے کہ اگر سارے مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں انہیں خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک دن کا اجر نہیں حاصل کر سکتا. میں اپنی جان پیش کر کے ان کے برابر ہونا چاہتا ہوں. مکے کا چھوڑنا سوکھا کام نہیں, وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں. شالا ٹر دے سجن نو کوئی نہ ویکھے, ڈے پاؤں نے کنگرے ہاں دے, کچھ آسان نہیں ہے وطن چھوڑنا. یہ حضرات پہنچے ہیں تو یرموک کی جنگ سر پر تھی, اس سے پہلے بھی جنگوں میں شریک ہو چکے, لیکن یرموک کی جنگ فیصلہ کن جس پہ روم کا فیصلہ ہو گیا, اور یہ جنگ 9 دن چلتی رہی, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. 9ویں دن جا کے شکست ہوئی اور یوں جنگ چلتی ایسے, کبھی صحابہ کا پلہ بھاری, کبھی رومیوں کا پلہ بھاری, ایسے ڈول کی طرح یوں گھوم رہی تھی. تو ایک دن اس حد تک صحابہ دب گئے کہ خیموں تک آ گئے, عورتوں کے خیموں تک آ گئے, اور رومیوں نے ان کو دھکیل 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 خیموں میں گھسیٹ دیا. تو اکرمہ بن ابو جہل اپنے لوہے کی ٹوپی کو اتار کے پھینک, اپنی زرہ کی گریں کھول کے یوں پھینک, اور تلوار کی نیام کو توڑ دیا, اور یوں بلند کر کے کوئی ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے, یا اللہ اسلام کو عزت دے یا ہماری جانوں کا نذرانہ قبول کرے. تو خالد بن ولید اور اکرمہ یہ قریبی رشتہ دار ہیں, یہ دونوں, خالد بھی مخزومی ہیں اور اکرمہ بھی مخزومی ہیں, اور مخزوم بہت بڑا چودھری قبیلہ تھا. تو خالد بن ولید نے اکرمہ کا ہاتھ پکڑا, چھڑو میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا. تو اکرمہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا, کہلے عنی, بہت سخت لفظ ہے, میں ان کا انہی الفاظ میں ترجمہ نہیں کر سکتا, مقام ادب ہے, لیکن وہ کہہ سکتے تھے الیک عنی, میں زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتا ہوں پرے ہو جا, مجھ سے دور ہو جا, لیکن یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے. انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ, میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتے رہے, اج ہی تو صابن لدا دھوਣ واسطے, اج ہی مینوں کرن نہیں دینا, پیچھے ہٹ جا, مجھے داغ دھونے دے, مجھے دامن پہ لگے داغ دھونے دے. کہ نہیں تیری ضرورت ہے, کہ نہیں اسلام کو میری ضرورت نہیں, مجھے اسلام کی ضرورت ہے. اور اس خالد کو پیچھے دھکا دے دیا. تو ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ, انہیں سب سے پہلے باپ کا ہاتھ پکڑا. پھر یہ 400 قریشی سردار, ابو سفیان, سہیل بن عامر, حارث بن ہشام, اور کتنوں کے نام تو یاد ہی نہیں ہیں, بیعت کی, اور سب نے اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ دیں, زریں اتار کے پھینک دیں, لوہے کی ٹوپیاں پھینک دیں.
اور ایک سیسا پلائی دیوار بن کے جو آگے بڑھے ہیں تو 3 لاکھ کے لشکر کو ایک دم تو روکا، پھر پیچھے ہٹایا، پھر ہٹاتے 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 رومیوں کے خیموں میں انہیں داخل کر دیا، لیکن ان 400 میں اکثر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ جب رومی پیچھے ہٹ گئے اور میدان اپنے ہاتھ میں آ گیا تو خالد بن ولید نے گھوڑا پیچھے موڑا اور ڈھونڈنے نکلے اکرمہ اور ان قریشی سرداروں کو، تو اکثر اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ من المؤمنین رجال، یہ لفظ رجال میں بڑی طاقت ہے قرآن کے لہجے میں۔ من المؤمنین رجال، یہ لہجہ ہے یہاں، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اکرمہ کے پاس آئے تو وہ زندہ تھے اور ان کے بیٹے ختم ہو چکے تھے، تو اکرمہ کے بیٹے عمر کو لیا اور اپنی پنڈلی پہ رکھ لیا، یہاں رکھ لیا، اور عمر کو اور اکرمہ کو کھینچ کر اپنی گود میں یہاں رکھ لیا اور پانی ٹپکایا منہ میں، تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ کون؟ کہا میں خالد۔ کہ میں نے دوبارہ کیا فیصلہ ہوا جنگ کا؟ کون پیچھے ہٹا؟ کہا اللہ نے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، رومی میدان چھوڑ گئے۔ کہا اچھا اچھا، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، عمر کو کہہ دے جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ عربوں میں، عرب جو تھے خوشی میں بولتے تھے باپ کا نام لے کر اور غصے میں بولتے تھے ماں کے نام کے ساتھ۔ جب کسی کو خوشی سے بلاتے تو کہتے یا ابن عمر، اور جب غصے میں بلاتے تو ماں کے نام سے بلاتے۔ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے حنتمہ، باپ کا نام ہے خطاب۔ تو یہاں خالد ابن ولید کو جوش آ گیا، غصہ آ گیا، کَلَّا زَعَمَ بْنُ الْحَنْتَمَةِ، اب حنتمہ کا بیٹا یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جان پیش کرنے میں کوئی کمی کی ہو۔ بھائیو، یہ سارے واقعات میں نے اس لیے سنائے ہیں کہ کل ایک حادثہ ہوا، ہمارے بڑے پیارے ساتھی اللہ کے پاس چلے گئے، میرے اوپر اس کا بہت اثر ہے، لیکن جس طرح وہ گیا ہے سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کی موت، اللہ کے راستے میں اللہ کا نام سناتے 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 اللہ کے پاس پہنچ جانا، اور کیا چاہیے؟ ٹائم تو ادھر نہیں تھا۔ کراچی میں ہوتا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، کسی ملک میں ہوتا تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ نہیں 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 نہیں، جس قربانی کے ساتھ اس نے گلیمر کو چھوڑا تھا، اللہ سے بڑا قدردان۔ یہ زیادہ اصولوں والے تبلیغ کے لیے تو تبلیغ چھوڑ چکے، یہ تو اپنی تبلیغ ہی کرتا ہے، اس کو تو اپنی ترتیب ہے، یہ تو اپنی ترتیبوں پہ چلتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا نہیں نہیں، میری ترتیب ہے، جو کچھ وہ چھوڑ کے آیا ہے تمہیں نہیں پتا۔ تو اللہ نے اپنے راستے میں چترول اور اپنے پاس بلایا۔ میں ماضی میں 20 سال پیچھے چلا گیا، مجھے یاد نہیں میں کہاں بیٹھا تھا، میرے سامنے ٹی وی کھلا ہوا تھا، آواز نہیں تھی، ہو سکتا کوئی یہ ہو ایئرپورٹ ہو یا کون سی مجھے جگہ یاد نہیں، تو سامنے ایک نوجوان سکرین پہ خوبصورت ناچ رہا تھا اور اس کے گرد 10-12 لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ تو مجھے اتنا صدمہ ہوا، میں نے کہا یا اللہ، یہ اتنا خوبصورت نوجوان اور یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ مجھے ناممکن سا لگا کہ اس کو ہدایت کیسے ملے گی، اس لحاظ سے کہ اس تک جائے گا کون، اس تک پہنچے گا کون۔ یہ نہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دے سکتا، یہ کہ اس تک پہنچے گا کون۔ بہت میرے اوپر اس کا اثر ہوا، حالانکہ میں تو جانتا بھی نہیں تھا۔ 1997 کراچی کے اجتماع میں ہم تھے، تو میں اپنے وہ خیمے میں تھا، تو ایک نوجوان آیا، کہا جی آپ کو پاکستان کے ایک مشہور گلوکار سے ملانا ہے۔ ان کا کون ہے؟ کہا جی جنید جمشید ہے۔
اس سے آپ کو ملانا ہے. میں نے کہا اچھا لے آؤ. تو وہ منہ چھپا کے آیا ہوا تھا, میرے سامنے آ کے بیٹھا تو اس نے سے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا یہ تو وہی ہے جو سکرین پہ ناچ رہا تھا. میرے اللہ نے کہا تو ناممکن سمجھتا تھا, آج میں نے تیرے پاس بھیج دیا ہے. تو اب 20 سال ہو گیا, مجھے یاد نہیں بات کیا ہوئی. دیکھو بھائیو, ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں, یہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں, ہر کمرے کی چابی ایک کارڈ ہوتا ہے, لیکن ایک چابی ہے جو سارے کمروں کو لگ جاتی. 700 کمرے ہیں, ہر کمرے کو ایک چابی لگے گی. اس کو کہتے ہیں ماسٹر کی. ماسٹر کی. جو ہر کمرے کو لگ جاتی ہے, ہر تالا کھل جاتا ہے اس سے. ساری دنیا کے انسانوں کے دل کا تالا کھولنے کی ایک ماسٹر کی ہے. ایک ماسٹر کی ہے. ایک ماسٹر کی ہے. ایک ماسٹر کی ہے. اور وہ ہے محبت. وہ ہے محبت. وہ ہے محبت. وہ ہے محبت. یہ نہ دیکھو یہ کون ہے, کیا کرتا ہے, اس سے محبت کرو, تالا کھل جائے گا. تالا کھل جائے گا. ایک رخ یہ تھا کہ میری نظر پڑی, یہ تو وہ ہے جو لڑکیوں میں ناچ رہا تھا, تو میرے اندر ایک کراہت پیدا ہوتی, ایک دوری پیدا ہوتی. میرے اللہ نے مجھے دوسرا رخ دیا, میرے دل میں اس کی محبت ہوئی. اللہ تو اسے جہنم سے بچا, مجھے ذریعہ بنا دے, ہدایت تو دیتا. مجھے نہیں یاد بات کیا ہوئی, لیکن مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے زخموں پہ مرہم رکھ رہا ہے, آپ بولتے رہو میں سنتا رہوں. اللہ جانے کیا بات ہوئی تھی. بات اصل نہیں ہوتی, اندر کا جذبہ ہوتا ہے. پھر اس نے ایک سوال کیا کہ ایک سوال ہے میرا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر, جن رعنائیوں کو, جن عیاشیوں کے خواب دیکھتا ہے کہ یہ ہوتا وہ ہوتا, وہ مجھے زندگی میں حقیقتاً حاصل ہے, سب کچھ حاصل ہے, لیکن میری یہ جگہ ویران ہے, یہاں اندھیرا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات کی, مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں. اللہ ذوالجلال کی قسم, جو اللہ سے ٹوٹا, اس کا نہ اس کی کوئی منزل ہے, نہ اس کا کوئی ساحل ہے, نہ اس کا کوئی گھاٹ ہے. جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا, جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. پھر میں نے کیا بات کی مجھے یاد نہیں ہے, مثال یاد ہے کہ میرے دوست آپ کی مثال ایسے ہے, آپ کے دائیں گھٹنے میں درد ہے اور آپ بائیں گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو. جہاں دوا جا رہی ہے وہاں درد نہیں, جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں, تو ٹھیک کیسے ہوگے؟ یہ ویران, یہ ویرانی, یہ تنہائی, یہ وحشت تمہارے جسم میں نہیں, تمہاری روح میں ہے. روح کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. روح کو تو صرف اللہ اس کا رسول ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے. تو یہ ویرانہ, یہ تنہائی, یہ وحشت, 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی, یہ یہاں نہیں ہے, یہ روح میں ہے, روح میں. اور تم اسے ڈھونڈ رہے ہو ہوٹلوں میں, کلبز میں, پبز میں اور موسیقی کی محفلوں میں. یہاں تو یہ سودا بکتا ہی نہیں, اس بازار کی یہ جنس نہیں ہے. اور پھر پتہ نہیں کیا بات ہوئی, تو پھر کہنے کا کیا کروں, میں کہا 3 دن لگایا کرو تبلیغ میں, 3 دن جایا کرو. کوئی قبولیت کا لمحہ تھا, اس نے 3 دن جانا شروع کر دیا. گانا بھی, پھر وہ چلے کی باری ہے,
کہا چلا کس منہ سے لگاؤں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، ادھر گاتا ہوں ادھر چلا لگاؤں. میں نے کہا دونوں ہی کر، دوا بھی کھا اور مرض بھی چلنے دے، آہستہ آہستہ دوا مرض پہ چھا جائے گی. بھائیو میں کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں تمہیں سنا رہا ہوں کہ ایک آدمی کو لینے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ اندر ہوٹل میں ناچ رہا ہوتا تھا، میری گاڑی باہر کھڑی ہوتی تھی اس کو لینے کے لیے. 2 بجے فارغ ہو رہا ہے، 3 بجے فارغ ہو رہا ہے، 4 بجے فارغ ہو رہا ہے، گاڑی میں بٹھایا، مسجد میں لے کے آ گئے. آتے ہی گرم کھانا کھلایا، چائے پلائی، مٹھ مروڑا پڑھ کے سلا دیا. نہیں پوچھا نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، نہیں پوچھا پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، چپ کر کے سو گیا. اس کو وہ اترتا تھا سٹیج سے اور پیچھے ہم گاڑی لے کے کھڑے ہوتے. میں خود نہیں جاتا تھا، گاڑی بھیجتا تھا، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا. ہماری جو ذمہ دارہ جماعت ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت محنت کی ہے سب نے. میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، میرا نام مشہور ہو گیا، سب نے مل کر جان ماری. وہ بھوربن میں ناچ رہا ہے تو ہمارے پیچھے گاڑی کھڑی، اسلام آباد میں ناچ رہا ہے تو ہماری گاڑی پیچھے کھڑی، ملتان پہنچا تو ہمارے ساتھی پیچھے پہنچے، لاہور ہے تو ہم پیچھے کھڑے ہو. کیا کر رہے ہو؟ ایک لفظ کبھی نہیں کہا. ایمان خود جاگتا ہے، تمہارا تانا اسے تباہ کر کے رکھ دے گا، لیکن جب خاموش رہو گے، محبت ہوگے تو ایمان خود بیدار ہوتا ہے. ایمان کوئی ایسی معمولی چیز ہے؟ امریکہ میں بیان ہو رہا تھا، بیان کے بعد ایک لڑکی آ گئی، ترک لڑکی آ گئی، کہنے لگی مجھ سے نفرت نہ کرنا، ایک بات کرنا چاہتی. کہو. کہا میں نے بیان سنا ہے، بیان مجھے سمجھ میں تو آیا نہیں، میں ٹرکش ہوں، ایک لفظ سمجھ میں آتا رہا ہے پورے بیان میں، ایمان ایمان ایمان. اور میرا ایمان جاگ گیا ہے. میں ایک یہودی لڑکے کے ساتھ یہاں بغیر نکاح کے رہتی ہوں، لیکن ایک لفظ نے مجھے پھیر کے رکھ دیا. تم اس لڑکے کو بلاؤ، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو میری اس سے شادی کر دو، ورنہ میں ترکی واپس چلی جاؤں. 3 دن اس لڑکے سے بات ہوتی رہی، وہ مانا نہیں. چوتھے دن وہ آئی تو اسے بتایا کہ وہ تو مانا نہیں، تو اس نے اپنا ٹکٹ نکال کے دیکھا، دیکھو میں استنبول کا ٹکٹ لے چکی ہوں، میں واپس جا رہی ہوں. ایمان ایسی چیز ہے، لیکن ہمارے تانے اسے توڑ کے رکھ دیتے ہیں. کہ نیک لوگوں کو شیطان زنا کی دعوت نہیں دیتا ہے، شراب کی دعوت نہیں دیتا ہے، سود کھانے کی دعوت نہیں دیتا ہے. نیک لوگوں کو شیطان یہاں سے آ کے مارتا ہے. ان کی زبانوں کا طنز اور تانے اور بولیاں، کتنی بے دینی ہم پھیلا رہے ہیں. ہم یہ ممبر پر بیٹھنے والے، یہ تشکیلیں کرنے والے، ہم پھیلا رہے ہیں کہ ہماری زبان کا تیز بول چھری سے زیادہ اگلے کا دل کاٹ کے رکھ دیتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر میرے اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بدلا، نے کہا میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. پھر مجھے اس کا فون آیا، کہنے لگا مولانا میں اس وقت بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد کے ٹوٹے ہوئے فرش اور پھٹی ہوئی چٹائی پہ لیٹا ہوا ہوں. جس چین و سکون کو میں 5 سٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا اور دنیا کے گلیمر میں ڈھونڈتا تھا، وہ سکون مجھے یہاں اس ٹوٹی ہوئی مسجد اور پھٹی ہوئی چٹائی پر مل رہا ہے. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، میں اتنا پرسکون ہو چکا ہوں، ہوا میں اڑ جاؤں گا. وہ اتنی بڑی جگہ سے آیا تھا. وہ واقعے کی مجھے تفصیل بھی یاد نہیں، روایت کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن بات کچھ ٹھیک ہی ہے. ایک کوئی درویش جنگل میں رہتا تھا، تو ابراہیم بن ادھم اپنی حکومت چھوڑ کے جنگل کو نکل گئے. تو جب وہ وہاں جا کے انہوں نے بھی اپنا ایک طرف ڈیرا لگایا، تو وہ درویش کو کھانا آتا تھا صبح شام 2 ٹائم. تو جب اس کا کھانا آیا تو 2 روٹیاں اور اس کا کھانا، تو اس نے درویش نے پوچھا ہی نہیں اور اپنا کھا کے
اللہ اللہ۔ ابراہیم بن ادم کو بھوک لگی تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا تو پورا دسترخوان اتر آیا۔ تو درویش کہنے لگا یہ کیا چکر، مجھے یہاں 20 سال ہو گئے اللہ اللہ کرتے، مجھے 2 روٹیاں تے نال بھنڈیاں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور یہ آدمی آج آئے اور آج ہی دسترخوان ہے۔ تو وہ غیب سے آواز آئی تو جھونپڑا چھوڑ کے آیا ہے، یہ محل چھوڑ کے آیا ہے، یہ حکومت چھوڑ کے آیا ہے۔ تو اس نوجوان نے وہ چھوڑا تھا۔ لندن میں ہر سال ایک فیسٹیول ہوتا ہے جس میں پوری دنیا کے فنکار بلائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مجھے اس نے کہانی سنائی کہ میں وہاں انوائٹڈ تھا، تو جو سب سے بڑا سٹار ہوتا ہے اس کا خیمہ درمیان میں ہوتا ہے اور اس کا نام لائٹ کے ساتھ جگمگ کر رہا ہوتا ہے، اور باقی جتنے ہوتے ہیں پوری دنیا کے فنکار ان کے خیمے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے چھوٹے، وہ ایک مجلس ہوتی ہے۔ تو میں جب گیا تو اس بہت بڑے فنکار کا نام لکھا ہوا تھا وہاں۔ تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ کیا کبھی میں بھی اس مقام پہ پہنچ سکتا ہوں کہ میں اس محفل کا ٹاپ سٹار ہوں؟ تو کہنے لگا مجھے خیال آیا نہیں، مجھے کون پوچھتا ہے یہاں کا۔ 4 سال کے بعد اس فیسٹیول میں گیا تو میرا خیمہ درمیان میں تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا جنید جمشیدوں سے جگمگ 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 کر رہا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ ہم عزیزیہ میں جا رہے تھے اپنی بلڈنگ، تو ہماری بلڈنگ کے اوپر جے جے لکھا ہوا تھا، بڑا بینر تھا کہ ہمارے حاجیوں کو پتہ چل جائے۔ تو دیکھ کے رونے لگا۔ یہ اس دین کی برکت ہے، آج میرے جیسے حقیر کا نام مکہ کی فضا میں گونج رہا ہے۔ میرا نام تو کلبز کے آگے لکھا ہوتا تھا، ڈانس کلب کے آگے لکھا ہوتا تھا، تھیٹر کے آگے لکھا ہوتا تھا، سینما ہال کے آگے لکھا ہوتا تھا کہ جنید جمشید فلاں جگہ پہ آج گانے کا پروگرام کر رہا ہے۔ یہ اس دعوت کی برکت ہے، اس دین کی برکت ہے۔ آج میرے نام کا بینر بیت اللہ میں لٹک رہا ہے، عزیزیہ بیت اللہ کے ساتھ۔ وہ وہاں سے واپس آیا، اتنے بڑے گلیمر سے واپس آیا، تو میرے اللہ نے اسی کے مطابق اس کو واپسی کی۔ آؤ پھر ہم تمہیں عزت کے ساتھ بلاتے ہیں، تمہیں اپنے راستے کی موت دیتے ہیں۔ اپنی طاقت سے کون لے سکتا ہے اللہ کے راستے کی موت؟ پھر اس پر حال آیا، کمائی ختم، چونکہ کاروبار جانتا نہیں، سرمایہ صرف موسیقی ہے۔ تو مجھے فون کر کے کہا کہ اس وقت میرا یہ حال ہے، میرے گھر میں ماں کی دوا کے پیسے کوئی نہیں، یہ حال ہے۔ پر اللہ نے اس کو جمایا اور اس گھاٹی سے گزرا، ان فاقوں سے گزرا، گھر بیچنا پڑا، بیچ دیا، پیچھے نہیں گیا۔ تو پھر میرے اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور وہ پھر مجھ سے کہنے لگا مولانا مجھے اللہ اتنا دے رہا ہے کہ میں نے موسیقی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تھوڑا تھوڑا آزمائے گا اللہ تعالیٰ، جمع رہا جمع رہا جمع رہا، گھر بکا، بیچ دیا۔ تو میرے اللہ نے پھر اپنے غیب کا دروازہ کھولا، پھر 6 بر اعظم اللہ تعالیٰ نے، یا وہ گانے گاتا تھا یا اس کی نعتوں کی گونج، اس کی حمد و ثنا کی گونج، اللہ نے اس کو آواز دی تھی۔ عمرو بن شریک فرماتے ہیں، ہم تو اکثر بے ذوق لوگ ہیں کہ مولانا سعید خان صاحب کو نہ دیکھا ہوتا تو شاید زندگی کا یہ روح کبھی سمجھ نہ آتا۔ تو عمرو بن شریک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، تو فرمان لگے تمہیں کوئی امیہ بن مسلط کے اشعار یاد ہیں؟ میں نے کہا جی یاد ہے۔ کہا سنا؟ کہ میں نے 1-2 شعر سنائے۔ تو ہم نے کہا ہوں کا مطلب اور سنا؟ کہ پھر میں نے 2-4 اور سنا دیے۔ پھر ہم نے کہا پھر میں 2-4 اور سنائے۔ پھر ہم نے کہا میں نے 2-4 اور سنائے، یہاں تک کہ میں نے 100 اشعار، عمرو بن شریک فرماتے ہیں میں نے امیہ کے 100 اشعار سنائے اور آپ مزے لے کے سنتے رہے۔ پھر فرمایا آمن لسانہ وجحد قلبہ، یہ آدمی زبان سے ایمان والا تھا، دل میں ایمان داخل نہ ہو سکا، اس کے توحید کا اشارہ حیران ہو جاتا آدمی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنو تمیم کا وفد آیا،
اقرا بن حابس تمیمی یا محمد فلیتکلم خطیبنا ویکلم خطیبک ولینشد شاعرنا ولینشد شاعرک ان غلب خطیب خطیبنا و شاعرک شاعرنا آمنا. عجیب شرط لگائی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خطیب تقریر کرے گا، پھر آپ اپنے خطیب سے کہنا وہ تقریر کرے، پھر ہمارا شاعر شعر کہے گا، پھر اپنے شاعر سے کہنا وہ شعر کہے. اگر آپ کا شاعر آپ کا خطیب ہمارے شاعر خطیب سے بہتر نکلا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. سبحان اللہ، میرے نبی کے قربان جاؤں. ہر طریقے سے جو جس طریقے سے آئے، یہ نہیں کہ ایک ہی بات ٹھوکی رکھو سارے. ہم روکانا باہر تھے تو آپ نے کہا روکانا کلمہ پڑھ لے گا. میں تو پہلوان ہوں، کشتی کرو ہرا دو تو کلمہ پڑھ لوں گا. تو آپ نے کہا آجا. آپ پہلی دفعہ روکانا کو کسی نے زمین پہ گرا دیا، آپ نے کہا اب کہتا نہیں میں نہیں پڑھتا. کہا پھر میں ابھی جا کے مکے والوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں گرا دیا. کہ نہیں 10 سینہ میں ہونے کلمہ پڑھ گیا، ایمان لیا. تو بنو تمیم کا خطیب کھڑا ہوا، اس نے تقریر کی. تو صحابہ کی تو کوئی تیاری نہیں، وہ تو یہی کر گئے تھے. آپ نے کہا این ثابت ابن قیس ابن شماس، کدھر ہے ثابت بن قیس؟ کج بیٹھا ہوں. کہا اٹھ جواب دو. تو ثابت رضی اللہ عنہ نے فی البدی جواب دیا. بیٹھ گئے. پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا، اس نے اپنا قصیدہ پڑھا. آپ نے کہا این حسان بن ثابت، حسان بن ثابت کدھر ہے؟ کہ جی ہوں. کہا اٹھ جواب دو. انہوں نے فوراً جب تیاری کو نہیں، بغیر تیاری کے جواب دیا. اور اللہ کے نبی کی تعریف، آپ کی نعت، آپ کی نعت جو جنید ساری زندگی کرتا رہا. آپ نے کہا وہ تمیم کیا، بنو تمیم کا سردار اقرا، تیرے شاعر نے ہمارے شاعر کو ہرا دیا، تیرے خطیب نے ہمارے خطیب کو ہرا دیا، اب ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. سب کلمہ پڑھ گئے، سب ایمان لیا. ایک دفعہ رائمنڈ کے اجتماع میں تھے، ہم بیٹھے، رات بھیگ گئی، بیت گئی بلکہ، تو باتیں چلتی رہی ہماری پرانی، وہ سناتے سناتے پھر ایک دم وہ رویا اور ایسے بیٹھا تھا چوکڑی مار کے، اور پھر جو رونا شروع کیا، اتنا رویا کہ یہ ساری اس کی داڑھی اس کے منہ کی رال سے بھر گئی، ساری سفید ہو گئی سفید، اور آنکھوں کے آنسوں نے ساری داڑھی کو گیلا کر دیا، اور کبھی یوں گرے اور کبھی یوں گرے، اور ایک جملہ اس کی زبان پر، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا. مولانا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، میری نسلیں آپ کا احسان نہیں اتار سکتی. آپ نے مجھے جہنم سے نکالا، آپ نے مجھے گندگی سے نکالا. وہ اتنا رویا کہ میں بھی رونے لگا. میں نے کہا جوہیل بھائی میں نے نہیں نکالا، تجھے اللہ نے نکالا. ہاں میرے بھاگ، تم نے مجھے ذریعہ بنا، تمہیں اللہ نے نکالا، تمہیں اللہ نے نکالا. کہ میری نسلیں بھی آپ کا احسان نہیں اتار سکتی. آپ نے مجھے جہاں سے نکالا، آپ کو پتہ نہیں وہ دنیا کیا دنیا ہے، اس کے اندھیرے، اس کی روشنیوں کے پیچھے اندھیرے، اس کے خوبصورت چہروں کے پیچھے بھیانک چہرے، اس کی روشنیوں کے پیچھے خوفناک تاریکیاں. آپ نہیں جانتے میں وہاں سے نکل کر آیا ہوں، میں جہنم سے نکلا ہوں، میں اندھیروں سے نکلا ہوں. اور تڑپ 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 اتنا رویا کہ مجھے بھی رلا دیا. آج اللہ نے اس کی روح کو ٹھنڈا کر دیا ہوگا اپنے راستے کی موت دے کر. نوجوان آئے بیٹھے ہو سارے، اس لیے میں اس کی داستان سنا رہا ہوں کہ اپنی جوانی کو دھو دو، جیسے اس نے دامن نچوڑ کے دھویا اور اللہ نے عزت کے ساتھ واپس بلایا کہ اپنے راستے کی موت دے دی. جہاں جو مرتا ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر تک ایک بے جوڑ موتی کا محل دیا جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کی روایت کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا. جب وہ گھر سے نکلتی ہے اپنے محل سے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں. کتنے نوکر ہو گئے؟
1,40,000 خدام جس کے ہوں وہ کیا شہزادی ہوگی؟ اور 100 جوڑے جسم پر، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا، ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے پیچھے نظر آئے، یہاں تک کہ 100 جوڑوں کے پیچھے چمکتا جسم نظر آئے۔ 130 فٹ اس کا قد ہے، سر کی چوٹی سے بال آبشار کی طرح اترتے ہیں اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ ان بالوں میں موتی، ہیرے، جواہرات لٹکے ہوئے ہیں۔ ان بالوں کو اٹھانے کے لیے الگ خادمات ہیں۔ جو لباس پہنتی ہے 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں، کیونکہ جنت کا لباس نور سے بنایا گیا ہے اور نور کا کوئی وزن نہیں۔ یہ کپڑا دھاگا ہے، دھاگا یا کپاس ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کا وزن ہے، لیکن جنت کے لباس کا جو مادہ ہے وہ نور ہے۔ نور سے اللہ نے دھاگا بنایا ہوگا اور اس سے پرنٹ بنایا ہوگا، اس کا وزن نہیں ہے، 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گھومتا ہے۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو عینا کو دیکھ کے سب مر جاتے، جنت کی ہر لڑکی کو دیکھ کے مر جاتے۔ عینا تو بڑی خاص چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، جنت الفردوس کی لڑکی ہے۔ جنت کی ہر لڑکی من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا، یہاں سے یہاں تک زعفران، من رکبتیہا الی ثدیہا، یہاں سے یہاں تک، گھٹنوں سے، پاؤں کے انگوٹھے سے گھٹنوں تک زعفران، گھٹنے سے چھاتی مشک، چھاتی سے گردن عنبر، گردن سے سر کافور، سر کے بال سیاہ لیکن روشن چمکدار نورانی۔ ایک بال توڑ کے ابراہیم مسجد میں ڈال دو، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، خوشبو پھیل جائے گی۔ جب وہ یوں اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو ساری جنت میں چمک 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 بجلیاں کوند جاتی ہیں۔ جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت میں اجالا ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے تو 1,00,000 ناز و انداز اس کے ایک قدم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ میرے رب کا شاہکار ہے، میرے رب کا شاہکار ہے۔ جب وہ نکلتی ہے 1,40,000 اس کو گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے اور وہ کیا کہتی ہے؟ این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ میں ہر اس کے لیے ہوں جس نے اس کام کو اپنا کام بنا لیا، جس نے لوگوں کو خیر کی دعوت دی، برائی سے ہٹنے کی دعوت دی۔ میرے اللہ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ میرے عزیزو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج اپنا دامن صاف کر کے اٹھو، سال اختتام کو ہے۔ اگلے سال کون جیے کون، بلکہ اگلی صبح کون جیے کون مرے۔ میں تو بہت آگے کی بات کر دی، ابھی تو اس میں بھی 2-3 ہفتے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کون جیے کون مرے اسے کس ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ اس کو کوئی پتہ ہو تو جہاز مجھے فون کر رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، مجھے فون کیا، میری آخری اس سے گفتگو، بس میں آ رہا ہوں آپ سے ملے ہوئے بڑی دیر ہوگی تو میں آ کے آپ سے ملتا ہوں۔ وہ تو اللہ سے جا کے مل گیا، اللہ کے رسول سے جا کے مل گیا ہے۔ ہائے ہائے، تو میں آپ سب سے کہتا ہوں میرے عزیزو، اپنی جوانی کو صاف کرو، اس پہ لگے داغ ہم دھو دیں تو بڑی قیمت لگے گی، بڑی قیمت لگے گی۔ چونکہ اللہ قدردان بہت ہے، ہم لوگ ہیں چھوٹے دلوں کے مالک، ہم عیب پکڑتے رہتے ہیں، یہ کہ نہیں، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ میرا اللہ رحیم کریم ہے، اس کو کوئی ایک ادا پسند آ جائے سارے معاف کر کے عزت کا تاج پہنا دیتا ہے۔ 100 آدمیوں کا قاتل، 100 2 آدمی سب سے خوفناک سزا پانے والے ہیں جہنم میں۔ 2 آدمی، 2 قسم کے لوگ جہنم میں سب سے خوفناک سزا پانے والے ہیں، ایک سود کھانے والا اور ایک ناحق قتل کرنے والا۔ اور اس نے 100 قتل کیے، اور جب اس کو اللہ کو ادا کیا پسند آئی، جب وہ نکلا 99 قتل کیے تو ایک عابد سے پوچھا، بھائی میری توبہ ہے 99 قتل کیے ہیں۔ وہ کہنے لگا تیری تو ہو ہی نہیں سکتی، تو 99 بندے کھا گئے ہیں۔
وہ کہنے کے بعد 100 تو پورے کرا 99 بھڑا جا لگتا چل تو بھی جا 100 اس پر اس کو مار دیا 100 کا قاتل پھر پشیمانی ہوئی ایک عالم سے پوچھا علم والوں سے جڑ کے چلو علم والوں سے جڑ کے چلو علم والوں سے جڑ کے چلو ان کی کمی کسی کی نہ دیکھو کسی کی کمی نہ دیکھو بھائیو یہ ہلاکت کا راستہ ہے اللہ کی قسم یہ ہلاکت کا راستہ ہے انہوں نے کہا بیٹا توبہ تو دروازہ ہی کھلا ہوا ہے جب توبہ کرو گے قبول ہے پر ایک بات ہے توبہ پکی ہونی چاہیے اور پکی ہونے کے لیے ماحول اچھا ہونا چاہیے لہذا ایک کام کر یہ بستی چھوڑو اس بستی چلا جاؤ وہاں ایک لوگ رہتے ہیں انہوں نے کہا میں تیار ہوں میری توبہ قبول ہو کہا بات جا اس نے اپنا جو بوریا بستر اٹھایا چلا راستے میں جب آئی موت تو اس نے کیا کیا جو اللہ کو پسند آیا جب اس نے دیکھا کہ میں مر رہا ہوں تو اس نے جمپ کیا آگے کی طرف یوں جمپ کیا تو جب وہ گرا تو وہ یوں گرا یہ ہاتھ اس طرح آگے پھیلے ہوئے تھے اور وہ آگے جانے کی کوشش کرتے کرتے جانا کی بازی ہار گیا پتہ نہیں اللہ کو یہ ادا پسند ہے یا اس کی توبہ پسند ہے اللہ نے ہمیں قصہ سنانے کے لیے ہزاروں برس کے بعد ابراہیم مسجد کے ممبر سے اور ہر جگہ علماء سناتے ہیں 2 فرشتے خود ہی آگے اللہ نے روکا نہیں ہے جنت کا بھی جہنم کا بھی جہنم والے کہنے لگے مجرم جنت والے کہنے لگے محرم ہمارا مہمان ہمارا قیدی توبہ ابھی کی نہیں جنت والے کہنے لگے توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل چکا ہے توبہ کی نیت ہو چکی ہے ختم وہ کہیں وہاں پہنچا نہیں وہاں پہنچتا تو پھر بات مکمل ہوتی لہذا توبہ نہیں وہ کہیں توبہ ہے اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا بھائی ان کے اندر تو فیصلہ کر کیا فیصلہ کر کہ وہ یہ پڑا ہوا ہے یہ گاؤں ہے نیک لوگوں کا یہ گاؤں ہے اس کا کہ دونوں طرف کا فاصلہ ناپو اگر گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ اب زمین کو ناپنے لگے اور زمین کا فاصلہ ابھی تھوڑا طے کیا تھا گھر کے قریب تھا نیک لوگوں سے دور تھا جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا تو سکڑ جا اور ادھر کی زمین سے کہا تو پھیل جا یہ زمین پھیل گئی اور یہ زمین سکڑ گئی جب ناپا گیا تو نیک لوگوں کے قریب تھا اللہ نے کہا لے جاؤ جنت سے تو اللہ تو ایسا کریم ہے بھائی 100 کا قاتل اللہ نے معاف کر دیا تو یہ گانا بجانا یہ شراب زنا یہ بہت بڑے گناہ ہیں پر قتل کے مقابلے بہت چھوٹے گناہ ہیں تو میرے عزیزو آج توبہ کر کے اٹھو یہاں سے اور اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کرو اللہ کے واسطے کمانا اور کھانا اور مر جانا یہ کوئی مقصد زندگی نہیں ہے جس کمائی میں اللہ کا امر زندہ ہے وہ تو آخرت ہے جس کمائی میں اللہ کا امر زندہ ہے میرے نبی کا جس کمائی میں 2 چیزیں سچائی ہے دیانتداری ہے وہ ساری دنیا میں بھی اپنا کام پھیلا دے تو یہ جنت کا راستہ ہے جس کام میں جھوٹ ہے دھوکا ہے یہ تو ریڑھی بھی لگائے گا تو اپنے آپ کو جہنم میں جا کے دھکا دے دے گا تو بھائیو میرے عزیزو بہت بڑا مجمع آئے ہو اور بڑے دکھ کے ساتھ میں نے اس کی کہانی آپ کو سنائی ہے اور دنیا ہے دکھوں کی جگہ میں قربان جاؤں میرے نبی جیسی ہستی اور آخری عمر میں بیٹا 61 سال کی عمر میں بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم 61 برس کی عمر 18 مہینے کے ہو گئے 18 ماہ کے ہو گئے بھاگنے دوڑنے ابا کہنے لگے آپ ان پر اتنے خوش ہوئے تھے ان کی ولادت پر حضرت ماریا قبطیہ سے کہ عوالی میں ایک پرفضا جگہ میں ان کے دودھ پلانے کا انتظام کیا جس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اللہ نے بیٹا دیا اس کو آپ نے ایک اونٹنی نقد بطور انعام عطا فرمائی اور آپ وہاں تشریف لے جاتے اور ان کو گود میں لے کر کھیلتے پیار کرتے باتیں کرتے اور گھر واپس آتے اچانک موت نے وار کیا ہے تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ ابراہیم کی طبیعت خراب ہوگی تو میرے نبی مسجد سے نکلے ہیں ہائے ہائے کسی نے دیکھنا ہو کہ باپ کی شفقت کیسی ہوتی ہے تو آج میرے نبی کو دیکھیں یہ تو کہتے ہیں 20 بچوں کا خیال کیوں آیا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی غلوب ہے میرے نبی اس طرح نکلے کہ زمین جیسے سکڑ رہی ہو
اور صحابہ پیچھے بھاگ رہے تھے. آپ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ صحابہ پیچھے بھاگ رہے تھے، اور اب ہوا کی جھونکے کی طرح آپ کمرے میں داخل ہوئے، اور ابراہیم کی دروازے کی طرف نگاہیں تھیں. باپ کو دیکھا، جیسے انتظار تھا کہ یہ شمع آپ کی گود میں بجھے گی. تو آپ نے بے قراری سے ابراہیم کو لیا اور جو گود میں رکھا لیا. باپ اور بیٹے کی نظریں چار ہوئی اور ابراہیم کی آنکھیں بند ہوئی اور میرے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی اور ایسے پانی بارش کے قطروں کی طرح. اور کہا العین تدمع والقلب یحزن، ابراہیم بڑا دکھ دے کر گیا ہے، تو آنکھ بے قابو ہے، دل بے قرار ہے، زبان پر ہوئی ہے جو میرا اللہ کہتا ہے. اگر میں بھی تیرے پیچھے قریب میں نہ آ رہا ہوتا تو آج میں اپنا غم لوگوں کو دکھاتا. اور پھر اس کے بعد جب ان کو قبر میں اتارا جانے لگا تو آپ کی ہمت نہیں پڑی قبر میں اترنے کی، اب اتار نہیں سکے. باپ سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. میرے نبی نے ہر روپ میں شمع جلا کے دکھا دی، بلکہ چراغ، بلکہ سورج نکال کے دکھا دیے کہ زندگی کے ہر روپ میں ایک مسلمان کیسے ہوتا ہے. اب صدمے کی وجہ سے قبر میں نہیں اب میں سامنا ابراہیم کو قبر میں اتارو. جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو پھر میرے نبی پکار اٹھے، العین تدمع والقلب يحزن وإن على فراقك لا يا إبراهيم لمحزون. ابراہیم مجھے بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، میں بڑا غمگین ہوں تیری جدائی پر. میری آنکھ کا پانی میرے بس میں نہیں، میرے دل کا درد میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میری زبان پہ شکر کے سوا کچھ نہ آئے گا. اور ہم بھی ان قریب تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. 6 ماہ بعد آپ بھی اللہ کے پاس چلے. جو یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ فنا کی جھوک ہے. آئیو اس میں ایسے لگنا کہ اسی میں گم ہو جانا، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے. اس میں ایسے لگنا کہ آخرت بھی بن رہی ہو، اللہ بھی راضی ہو رہا ہو اور دنیا بھی بن رہی ہو. یہ میرے نبی کا راستہ ہے. بھائیو میں آپ سب سے ماشاءاللہ سارا ہال بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں باہر کتنے ہیں. میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آج سب یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اور اللہ سے صلح کر کے اٹھو. نیت کرتے ہو توبہ کی؟ کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. میرے رب کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو اللہ نے سب معاف کر دیا، سب معاف کر. عرشوں تک گونج گئی آپ کے، آسمان کے دروازے بجنے لگے ہیں آپ کے ان الفاظ سے. جنت کی حوریں بے قرار ہو کے دروازوں سے باہر آ گئی ہیں کہ کون نوجوان ہیں توبہ کرنے والے. اور پھر معاملہ اللہ سے ہے، جب ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہو، پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر. یہ کون سا کوئی دنیا کا بادشاہ ہے جو 2-4 دفعہ کے بعد معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو کہتا ما لم یغرغر ما لم یغرغر. جب تک تیرا گلے کا گھنگرو بولنے نہ لگے اس وقت تک میں تیری توبہ کا انتظار بھی کروں گا اور تو توبہ کرے گا معاف بھی کروں گا. لہٰذا اگر ٹوٹ جائے پھر کر لیں گے، ٹوٹ جائے پھر کر لیں گے، ٹوٹ جائے پھر کر لیں گے. عبادات میں کمی معاف، فرائض میں کمی معاف، لیکن جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوا. اب وہ علماء سے پوچھ لوں مجھے کیا کرنا ہے. عبادات میں کوتاہی کی تھی، کوتاہی اللہ نے معاف کر دی. اب اس عبادات کی کمی کو پورا کیسے کرنا ہے یہ اپنے علم والوں سے پوچھو. اور معاملات میں اور حقوق میں کمی، گناہ معاف ہو گیا لیکن اس کو پورا کیسے کرنا یہ علماء سے پوچھ لو. ہائے ہائے، ایک اور حدیث سے یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد. ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے لیکن لوگوں کا حق ادا نہیں کر پاتا. توبہ کر لیتا ہے، مانگتے مانگتے مر جاتا ہے، حق نہیں ادا کر پاتا. قیامت کے دن کیس قائم ہو جائے گا. اللہ وہ بندہ پکڑ کے لگے، یا اللہ اس نے میرا حق مارا، مجھے لے کر دے. اللہ کو تو پتا توبہ کر چکا تھا اور دے نہیں سکا. تو اللہ کہے گا کیا لے کر دوں، اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں. اللہ اس کا وکیل بنے گا، کہے گا اس کی نیکیاں لے کر دے. اللہ کہے گا اس کے بعد نیکی ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ کہے گا میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال. ہائے ہائے، ما اکرمک ما اکرمک.
ما اوصلک ما ارحمک ما ارفعک ما انورک ما احسنک ما اجملک. میں کیا سے الفاظ لوں اپنے رب کی تعریف کے لیے, اس کے جمال کے لیے, اس کی رحمت محبت کو کہاں سے بیان کروں. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو ذرا اوپر تو دیکھ. اوپر دیکھے گا تو اللہ جنت کھول دے گا. جنت کی حور کی ایک مسکراہٹ اس کو سارا کیس بھلا دے گی. وکھی اندر وکھی ایک ہی سامنے آ گیا. اللہ کہے گا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ اللہ جدہ نظارہ ہی بڑا وکھرا ہے. یہ کس کی جنت ہے؟ کسی نبی کی ہے, کسی شہید کی ہے, کسی ولی کی ہے, کسی صدیق کی ہے. اللہ کہے گا نہیں ابھی تو خالی ہے, الاٹمنٹ کوئی نہیں ہوئی. جو قیمت دے دے گا اس کو الاٹ کر دوں گا. وہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی قیمت ہے اپنے بھائی کو معاف کرنا. تو اب بول مجھ سے لے گا کہ اس سے لے گا؟ وہ کہے گا سنو کی دے تو دے جڑا وکھایا ہوں میں اور جا کوئی منگنا ای آئی دے مینوں. اللہ کہے گا چل جا دے دیا. تو میرے عزیزو آپ اکثر کا کہ ساری نوجوان نظر آ رہے ہیں. جب کبھی قدم آئے ہائے ڈولنے لگے پھر توبہ کر, جب گر پڑو پھر توبہ کر, جب لڑ کھڑا ہو پھر توبہ کر. یہی تو میرے رب کی ہر صفت ہی میرے رب کی اعلیٰ ہے. اور پختگی کے لیے ماحول چاہیے. جیسے جنید نے ماحول چھوڑا, وہیں بیٹھ کے توبہ کرتا رہتا تو زندگی بھر جام بھر نہ سکتا. اس نے قربانی دی, اس ماحول کو چھوڑا. پھر تبلیغ ساتھیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, پیار محبت سے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا خوبصورت زندگی لکھی, کیا خوبصورت موت لکھی. تو ہمارے لیے تم سب نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کر کے چلا گیا دنیا سے. تو تبلیغ ایک خوبصورت کام, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نجات کا بہت بڑا راستہ جو محبت سے بھرا ہوا. ہاں ہم کام کرنے والی کمزور ہیں, ہمیں کمی بھی ہے, کجی بھی ہے, اور اخلاق کی پختگی بھی نہیں ہے, لیکن بھائیو کام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ 6 بر اعظم کے انسانوں کی دنیا اور آخرت بنانے کا خوبصورت راستہ ہے, خوبصورت راستہ ہے, خوبصورت راستہ ہے. تمہارے پاس ٹائم ہے, ہم زندہ ہیں. جنید کا چراغ زندگی کا بجھ گیا, اب دوبارہ جل نہیں سکتا. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے, ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی موت نہیں آئی. ہم اپنے اللہ کو ڈھونڈ لیں, اس کو پالیں, اس کے حبیب کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائیں گے. یہ تبلیغ کا کام وہاں تک پہنچانے کی محنت ہے, اور اوروں کو بھی وہاں تک لانے کی محنت. جس نے اس جنید کو جو لے کر آیا تھا اس نے کتنی قربانی کی ہوگی, کہ کب ملا ہوگا, کیسے ملا ہوگا, وہ داستان تو الگ, وہ تو میں جانتا نہیں, لیکن اس کے ماحول کی میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی. تو اس تک وہ نوجوان جو پہنچا تو کیسے پہنچا ہوگا, کیسے اس کو کھینچ کے لایا ہوگا وہاں سے. تو بھائیو ایسے ہیرے بے شمار ہیں جو تراش خراش کے منتظر ہیں. کوئی آئے اور ان کو تراش لے, اور پھر وہ نگینہ بن کے چمکے, پھول بن کے مہکے, سورج بن کے ساری دنیا میں روشنی پھیلائے, چاند بن کے ٹھنڈک پھیلائے. تو بھائیو تاروں جیسی زندگی گزارے. تو مجمع بہت بڑا ہے. آج اپنے اپنے ارادوں کے اظہار کے ساتھ اٹھو اور اپنے ناموں کا اظہار کرو. اتنے کھڑے ہو کے کاپیاں کوپیاں بچھی رہ جانا. کون تیار ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ؟ نہیں, ایسے ہاتھوں سے نہ کھڑے ہو کے بتاؤ, کھڑے ہو کے بتاؤ. اور آپ کوئی تشکیل کرے گا یہاں پہ, آگے نہیں آنا, آگے نہیں آنا, برائے مہربانی آگے نہیں آنا. دیکھو میں بہت دکھی ہوں, بہت پریشان ہوں, یہ مجھے پریشان نہ کرے. بس آپ کے نام اللہ نے لکھ لیے. السلام علیکم.